صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی ثلاث لا تؤخرھا، اے علی تین چیزوں میں تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 1 الصلاۃ اذا آنت، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز میں تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 2 والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ حاضر ہو جائے تو تجہیز اور تکفین اور تدفین میں تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 3 والأیم اذا وجدت لہا کفءا، جب کوئی غیر شادی شدہ ہو اور اس کا جوڑا مل جائے، لڑکا ہو یا لڑکی، رشتہ آ جائے تو فوراً رشتہ کر دینا، رشتے میں تاخیر نہ کرنا۔ ہمارے پیغمبر نے جو ہمیں 3 باتیں بیان فرمائیں اور بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمائیں، لیکن بڑے افسوس کی بات، ہم نے اپنے پیغمبر کی تینوں باتوں پر عمل نہ کیا۔ پیغمبر نے فرمایا نماز میں تاخیر نہ کرنا، ہم نے کہا نماز تو صرف جمعے کی فرض ہے، اس کے علاوہ تو نماز ہی کوئی نہیں۔ پیغمبر نے کہا جنازے میں تاخیر نہ کرنا، ہم نے انتظار میں 2 دن 3 دن رکھ دیتے ہیں میت کو، انتظار میں فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے، جنازے میں تاخیر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب کوئی غیر شادی شدہ ہو، جوڑا مل جائے، رشتے میں تاخیر نہ کرنا، نکاح جلدی کرنا۔ ہم نے کہا نہیں، یہ بچہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے، رشتہ کرائیں گے تو یہ کھائے گا کہاں سے، بیوی کہاں سے کھائے گی۔ یعنی آج مسلمان کا اللہ اور نبی کے فرمودات پر ایمان نہیں ہے، اسباب پر ایمان ہے۔ 10,000 کی تنخواہ ہے تو اس پر ایمان ہے کہ اب یہ پاؤں پہ کھڑا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، جو غیر شادی شدہ ہو تم اس کا نکاح کراؤ، اللہ اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ مسلمان کا اس وعدے پر ایمان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ثلاث حق علی اللہ عونہم، 3 آدمیوں کی مدد کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ ان میں ایک آدمی کون ہے؟ فرمایا الناکح الذی یرید العفاف، جو نکاح کرے تاکہ پاک دامن ہو جائے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی مدد کروں گا۔ اللہ فرما رہے میں مدد کروں گا، لیکن آج ہم مادیت پر، اسباب پر اتنے چلے گئے، اللہ کی ذات سے ہمارا ایمان ہٹ چکا ہے۔ اسباب پر اتنے چلے گئے، اسباب کے پیدا کرنے والے سے ہماری نظر ہٹ چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دوسرا آدمی المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اللہ فرماتے میں اس کی مدد کروں گا۔ نمبر 3 المکاتب الذی یرید اداء الکتابہ، وہ غلام کہ جو محنت مزدوری کرتا ہے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں، تو اللہ فرماتا ہے یہ محنت مزدوری کرے، ہم اس کی مدد کریں گے۔ تو بہرحال اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا وہ کیا ہے کہ یا علی ثلاث لا تؤخرھا، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا۔ اس میں سب سے پہلی چیز الصلاۃ اذا آنت، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر نہ کرنا۔ اس لیے نماز کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ اور سلف نماز کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، دنیا سے جانے کا وقت آپ کا قریب ہے، بیماری کے ایام ہیں، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، لیکن ایک طرف حضرت عباس، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے سہارا لیا ہے۔ آپ پاؤں نہیں اٹھا سکتے ہیں، پاؤں آپ کے زمین پہ یوں گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ مسجد پہنچے ہیں اور آپ نے جماعت سے نماز ادا کی۔ یہ امت کو درس دینا تھا کہ جو پیغمبر معصوم ہے، جو بخشا بخشایا ہے، جس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، اور ساری زندگی نماز کا اہتمام، نماز نہیں نوافل، تہجد، اتنا قیام اللیل کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، اتنا آپ رات کو قیام کرتے تھے، لیکن مرض الموت میں بھی آپ نے نماز کا اتنا اہتمام کیا۔ 2 صحابہ کا سہارا لے کر آپ مسجد پہنچے۔ یہ امت کو درس دینا تھا کہ جب تمہارا پیغمبر نماز نہیں چھوڑتا، جو معصوم ہے، 2 آدمیوں کے سہارے پہنچتا ہے، تم تندرست ہو کر مسجد کیوں نہیں آتے؟ اس لیے اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو عبادت کی توفیق نہیں دیتا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں جی میں نماز نہیں پڑھتا، میری اور آپ کی کیا مجال ہم نہ پڑھے؟ جب اللہ ناراض ہوتا ہے اپنے گھر کا دروازہ انسان پہ بند کر دیتا ہے، پھر اس کو سارے دروازے کھلے نظر آئیں گے، سینمائے میں جائے گا، شادی ہالوں میں جائے گا، بازاروں میں چکر لگائے گا، وہ فلمیں اور نیٹ دیکھنے کے لیے جائے گا، دوست احباب کی مجلسوں ہوٹلوں میں جائے گا، مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھیں گے۔
کہ اللہ توفیق نہیں دیتا، جب اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق سلب کر دیتا ہے، اور عبادت میں اہم عبادت نماز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام کر کے امت کو بتایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت من عملہ الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔